بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری بات یہ کہ ہمارا ملک کرپشن کے حوالے سے، افتراق و انتشار کے حوالے سے، بد نظمی کے حوالے سے، حکومتوں کی رٹ کے حوالے سے، ڈسپلن کے حوالے سے، فرقہ واریت اور عصبیت کے حوالے سے اتنے زیادہ ہم دور چلے گئے ہیں کہ جب بھی ہم اس ملک کو ٹھیک کرنا چاہیں گے تو ہمیں ایک مدت تک کچھ برداشت کرنا پڑے گا، کچھ تکلیف اٹھانی پڑے گی، پوری قوم کو تیار کرنا پڑے گا اس کے لیے۔ 1 روپے پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو پوری قوم چیخنے لگتی ہے اور بھول جاتے ہیں اخلاق آداب کیا، ایسے ہی ہے نا۔ تو ہم اتنی بڑی بڑی اس سے ٹکر لینے کی بات کر رہے ہیں اور تھوڑی سی اگر کوئی مسئلہ ہوا تو آپ اس کو برداشت نہیں، تو پوری قوم کو اس کے لیے تیار کرنا چاہیے کہ آپ کوئی کچھ کھونے کے لیے تیار ہو جائیں، کچھ ہمیں کھونا پڑے گا، کچھ صبر کرنا پڑے گا، کچھ ہمیں تکلیف برداشت کرنی پڑے گی۔ جس طریقے سے ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ فطرت سے ہم لڑ رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ گورکھ دھندا بھی چلتا رہے، اختلاف و انتشار بھی ہوتا رہے، بد زبانی بھی ہوتی رہے، لڑتے بھی رہیں آپس میں، الزامات بھی لگاتے رہیں اور اپنے لڑائیوں کو ہم حرمین شریفین تک بھی لے جائیں، وہاں بھی سیاست چل رہی ہے ہر طرف سے، اور ہم ٹیکس بھی نہ دیں، ہم 2 نمبری بھی نہ چھوڑیں، جھوٹ بھی نہ چھوڑیں، اور سارے ہم اللہ تعالی کرتے رہیں، اپنا معیار بھی ہم وہی رکھیں اور پھر ہم ٹھیک ہو جائیں۔ یہ کیسے ہم فطرت سے لڑ رہے ہیں۔ تو دوسری بات یہ کہ کچھ کھونے کے لیے اپنے آپ کو ہم تیار کریں کہ جب بھی ہم اپنے آپ کو آزادی کوئی معمولی تماشا تو نہیں ہے، کیسی آزادی مل جائے گی آپ کو، نعروں سے جلوس ہو گئے، نوجوان اکٹھے ہو گئے، ایسے کبھی آزادی نہیں ملتی ہے۔ تیسری چیز یہ کہ یہ کام تدریجاً ہوگا، ایک دم نہیں ہو سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، فطرت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کتنے سالوں میں مکمل ہوا؟ 23 سال میں۔ تو اگر ایک ہی مرتبہ سب کچھ ہوتا تو پہلے دن ہی غار حرا میں پورا قرآن نازل ہو جاتا اور آپ زمین پہ تشریف لاتے نیچے تو پورا دین بیان کرتے۔ تو 23 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے، آزاد خلفائے راشدین اور اتنے جانثاروں کے ہوتے ہوئے 23 سال میں تدریجاً احکام نازل ہوئے۔ یہ اس کا مطلب یہ کہ اس ملک کو اگر آپ مدینے کی ریاست بنانا چاہتے ہیں تو یہ جادو کی چڑی نہیں ہے کہ ایک دم بن جائے گی، اس کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑے گا، انتظار کرنا پڑے گا اور تدریجاً۔ حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا بیٹا قاری صاحب کے پاس پڑھتا تھا تو 2 سال میں وہ نہیں چل سکا حفظ میں، تو قاری صاحب نے اس کو واپس بھیج دیا کہ ابھی حفظ نہیں کر سکتے۔ ابھی جو قاری خلیل صاحب ہیں نا صاحب زیادہ ہیں، یہ ان کا قصہ ہے۔ تو مفتی جمیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ قاری صاحب کے پاس چلے گئے، ان سے پوچھا کہ قاری صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال میں قرآن یاد کیا تھا پورا قرآن؟ تو ان کا 23 سال میں۔ تو کہہ رہے ہیں میرے بیٹے کو آپ 2 سال میں بھی آپ پکا رہے ہیں۔ تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارا دین ہے یہ دین فطرت ہے، فطرت سے جو بھی لڑے گا وہ مار کھائے گا۔ کسی ہندوستان کے عالم نے یہ بات کہی ہے، وہ بالکل صحیح ہے کہ شریعت میں بہت رحم ہے، فطرت بے رحم ہے۔ آپ کتنے نیک بن جائیں اور کہیں کہ بغیر بیوی کے، بغیر شادی کے میں خود بچہ پیدا کر لیں گے، تو فطرت سے ہم لوگ نہ لڑیں۔ اس وقت میں جو ہم تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں، سارے مل کے جو چاہتے ہیں، یہ فطرت سے ہم لڑ رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ ہمیں تیسری بات یہ ہوگی، پہلی بات یہ کہ کوشش کریں جتنا بھی آپ قریب کر سکتے ہیں لوگوں۔ اس میں ایک یہ مسئلہ ہوگا کہ یہاں تو بہت سارے لوگ چور ہیں، بہت سارے لوگ خراب ہیں، بہت سارے لوگ، تو اس میں بھی سیرت کو دیکھیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدے کیے وہ تو کافر تھے، یہودی تھے۔ بنو قریظہ تو کافر تھے، یہودی تھے۔ تو آپ نے اپنے سسٹم کو مستحکم کرنے کے لیے، اس ریاست کی حفاظت کے لیے، سلامتی کے لیے، جب آپ نے بنو قریظہ سے، بنو قینقاع سے اور بنو نذیر سے آپ نے معاہدہ کیا، آپ نے کل 250 معاہدے کیے مجموعی طور، کوئی ایک معاہدہ بھی نہیں توڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تو کہتے ہیں کہ معاہدہ کوئی قرآن کی آیت تھوڑی اس کو پورا کر۔ تو یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر قریش مکہ سے مصالحت ہو سکتی ہے اور اس مصالحت کے نتیجے میں ابو جندل جو ایک صحابی تھے، مظلوم تھے، مسلمان تھے، اور زنجیریں ان کے پیروں میں لگی ہوئی تھی، وہ گھسٹ کے حدیبیہ میں پہنچ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کی وجہ سے واپس کر دیا۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، آپ نے کفار کے حوالے کیا اور 2 مشرک آئے تھے۔ تو یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کفار سے معاہدے ہو سکتے ہیں، یہودیوں سے معاہدے ہو سکتے ہیں، اور منافقین، مدینہ منورہ میں جو منافقین تھے وہ تو 2 پارے ان کے حالات سے بھرے ہوئے، تو داخلی فتنوں سے لڑنے کے لیے منافقین کو اللہ نے پیدا کیا ان کو، اور وہاں سے گزارا نبی کریم سے۔ تو سارے منافقین ساتھ رہتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے اور ساتھ میں سب سے پہلے آ کر بیٹھ جاتے تھے، اور قرآن نے اتنی تفصیل سے ان کی باتوں کا ذکر کیا ہے۔ لیکن کوئی بتا سکتا ہے کہ کسی ایک منافق کو قتل کیا؟
حالانکہ آیت بھی نازل ہوئی جاہد الکفار والمنافقین، لیکن منافقین سے جہاد اور طریقے سے تھا. تو منافقین سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے آپ نے ڈیل کی، جو آپ نے معاملہ کیا، تو جو ملک کے اندر لوگ ہیں ان سے آپ ایک وقت کے لیے آپ ان سے معاہدہ بھی کر سکتے ہیں، صبر بھی کر سکتے ہیں، چشم پوشی بھی کر سکتے ہیں، نظر انداز بھی کر سکتے ہیں. بڑے فتنے سے بچنے کے لیے چھوٹے فتنے پر، بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان پر صبر کرنا، اس کی قرآن حدیث میں سیرت میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں. اس کو ہمارے یہاں احون البلیتین کہتے ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ داخلی فتنوں سے کیسے ہم اس میں بچ سکتے ہیں. تو ہر جگہ سیدھا کسی پہ چڑھائی کرنا، اس کو برا بھلا کہنا، گالیاں دینا، یہ ضروری نہیں ہے. کبھی ضرورت بھی پیش آ سکتی ہے. تو جب تک ان 3 طریقوں کو ہم اختیار نہیں کریں گے، اس وقت تک جو نظام فطرت ہے، جو اصول ضوابط ہیں پوری دنیا کے اور اللہ تعالیٰ کے اور سیرت کے، اس وقت تک بہت مشکل ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ معجزے بھی دکھاتے ہیں. تو کسی کی کرامت لگ جائے، کوئی ایسا لیڈر آ جائے جس کی کرامت لگ جائے، اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ دکھا دے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی مشیت، معجزہ، کرامت یہ کسی قانون کے محتاج نہیں. جو چاہے اللہ تعالیٰ کر دے. یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیارہ. اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز لکھی ہے تو وہ ہو کر رہے گی، آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ تو ہو گیا جو حالات ابھی چل رہے ہیں اس کے بارے میں. اسی میں ایک دوسری بات میں کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اگر کسی نے سازش کی ہے، کسی نے غلط کام کیا ہے، جو بھی کچھ ہوا ہے، جو بھی کچھ چیزیں ہو رہی ہیں، اس کا طریقہ کار میں اس کو ضرور ملحوظ رکھیں کہ اس کا کوئی ایک خط کھینچ دیں کہ اس خط سے آگے ہم نہیں بڑھیں. وہ خط جہاں سے ہمارے ملک کی سلامتی شروع ہوتی ہے، جہاں ریاست کی حفاظت شروع ہوتی ہے، جہاں وہ ادارے اور وہ ہمارے ریاست کی وہ چیزیں جو ہمارے لیے حفاظت کے لیے بہت اہمیت ہے، ان کو اگر آپ نے ہاتھ لگایا، ان کو چھیڑا، ان کے اندر اختلاف پیدا کر دی، ان کے اندر شورش پیدا کر دی، تو یہ ایسا نقصان ہوگا کہ شاید آپ تلافی نہ کر سکیں. لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. تو جب لوگ اپنے نتائج سے، مستقبل سے اتنے غافل ہو جاتے ہیں اور ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں پھر سقوط بغداد ہوتا ہے، پھر سقوط اندلس ہوتا ہے، پھر سقوط دہلی ہوتا ہے، سقوط خلافت عثمانیہ ہوتا ہے، پھر صدیوں تک یہ مظالم ہوتے ہیں، صدیاں پہ چاہیے ہوتی ہیں. تو آج ہم جہاں کھڑے ہوئے ہیں، جس طرح ہمارا رخ ہے نوجوانوں کا، جس طریقے سے ہم ایک مزاحمت کی طرف اپنے آپ کو لے کر جا رہے ہیں، تو مجھے اس کا اندیشہ ہے کہ کہیں ہم ایسی حرکت نہ کر بیٹھیں جس سے ہماری ملک کی سلامتی خدا نخواستہ خطرے سے دوچار ہو جائے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کو اللہ نے 2 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں کہ ان کا ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ایٹم بم بنایا، ہمارے ہاں ڈاکٹر انعام الرحمان صاحب تشریف لائے جو ایٹمی پروگرام کے بانیوں میں سے ہیں، تو وہ طلبہ میں بیان کر رہے تھے تو ایک چھوٹا سا طالب علم کھڑا ہو گیا بیچ میں. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایٹم بم ہماری حفاظت کر رہا ہے یا ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں؟ وہ ہل کے رہ گئے بچارے. تو بھائی ایٹم بم ہماری حفاظت کر رہا ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے. اللہ نے آپ کو اگر نعمت دی ہے تو اس کی حفاظت کریں، اور اسی نعمت کی جیسے آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ پورا عالم اسلام بے سہارا پڑا ہوا. مجھے ترکی کے سفیر نے کہا کہ خدا کی قسم ایٹمی طاقت کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم جتنا ترکی ترقی کر لیں کوئی اعتبار نہیں، اصل پاکستان. سعودی عرب کے سفیر نے کہا کہ اصل پاکستان. تو ہمیں تو قدر ہونی چاہیے. ہندوستان سے بھی حضرات تشریف لائے تھے، وہاں دیوبند سے، سہارنپور سے اور بہت کئی جگہوں سے. تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ وہاں جا کر بتائیں علماء کرام کو، لوگوں کو، کہ آپ لوگ پاکستان کی قدر کریں، یہاں کچھ بھی محفوظ نہیں. کہتے وہاں انہوں نے RSS نے یہ طے کیا ہے کہ 20 کروڑ مسلمانوں میں 10 کروڑ کو مار دیا جائے اور 10 کروڑ کو مرتد کر دیا جائے. تو مسلمان جہاں اقلیت میں ہیں، تھوڑے لوگ ہیں، تو وہاں ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ وہ بھی بندے ماترم اور وہ چیزیں پڑھتے ہیں تاکہ اپنی بچیوں کی قسمت کی حفاظت کر سکیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اتنی مشکلات سے گزر رہے ہیں اور آپ لوگ آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں پاکستان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کے پاس جو ایٹمی پروگرام ہے اور جو ایک فوجی طاقت ہے، دفاعی نظام ہے پاکستان کا، اس کو ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے. اور کسی فرد سے، کسی جرنیل سے اختلاف ہو سکتا، آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن ایک ادارے کو، فوج کو باقاعدہ نشانہ بنا کر ہم دشمنوں کے لیے کام آسان کر دیں اور انہیں پیروں پہ کلاڑا ماریں، یہ بہت غلط ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جتنی میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا، کیونکہ میں عروج و زوال اور سقوط پہ میں نے بہت محنت کی ہے، کوشش کی ہے، اور اس لیے تاکہ ہم صحیح سمت میں جا سکیں، تو میرا مطالعہ
یہ مجھے بتاتا ہے کہ مسلمانوں کی 1000 سال کی تاریخ میں اب سے 1000 سال تک ایسی منظم فوج نہیں ملتی کہ جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں سقوط کے، جتنے بھی ہمارے اس میں دو چیزیں ظاہری طور پر، معیشت ہماری کمزور ہوگی اور فوجی طاقت کمزور ہوگی، اور جب یہ چیزیں کمزور ہو جاتی ہیں تو پھر ہم جتنے بھی بادشاہ تھے ایک دوسرے کو پھر بلیک میل ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک جو فوجی قوت عطا فرمائی اور یہ کافی حد تک خود کفیل ہے، اور آج دنیا میں جو بہتر سے بہتر ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے اپنے دفاع کے لیے وہ اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. ہم اپنے ہاتھوں سے خراب نہ کریں. جو فوج کے اندر اس وقت میں جو ایک ان کے اپنے سسٹم میں جو میرٹ، یعنی جب سسٹم سے باہر آتے ہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا، جو ان کے ہاں میرٹ ہے، جو ان کے ہاں نظم و ضبط ہے، جو ان کے ہاں ڈسپلن ہے، جو ان کے ہاں اعداد اور تیاری اور ٹریننگ ہے، اور جو مستقبل کے منصوبے ہیں، اور جو ان کے اندر یونٹی اور اتفاق و اتحاد ہے، وہ 1000 سال میں نہیں ملے گا. کبھی آپ نے سوچا کہ کوئی کور کمانڈر یہ کہہ دے کہ میں اپنی وہ بناتا ہوں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ کوئی میجر ہو. یہ بہت قابل قدر چیز ہے. ہمارے دین میں جس اطاعت کا ذکر آتا ہے، جس قوت کا ذکر آتا ہے، وہ یہی ہے، اتنی قوت اور طاقت ہو جس سے دشمن پہ روک ہو. اب یہ کہ جیسے ہمیں فوج بھی تو ہماری، آپ اپنے گھر میں چلے جائیں، کتنی خرابیاں ہوں گی، کتنی کمزوریاں ہوں گی، مدرسوں میں کتنی کمزوریاں ہوں گی. تو ہم ان کمزوریوں سے صحیح طریقے سے ہم نمٹے ہیں. جو بھی ہمارے پاس ایک اچھا طریقہ ہو سکتا ہے، آپ بے شک آپ عدالت میں چل جائیں لیکن ادارے کو آپ نشانہ نہ بنائیں. میری آپ سے خاص طور پہ درخواست ہے کہ اس ملک کی جو بنیادیں ہیں ان کو نہ ہلائیں. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ تحریک نہ چلائیں، تحریک بھی چلائیں، آپ دھرنا بھی دیں، احتجاج بھی کریں، آپ حق بات بھی کہیں، کلمہ حق بھی کہیں، آپ عدالت میں بھی چلے جائیں، آپ بائیکاٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ اعتماد کی تحریک بھی لا سکتے ہیں. لیکن ملک کو کسی انارکی سے دوچار کرنا یا مسلح مزاحمت کرنا یہ شرعاً بالکل جائز نہیں. تو مجھ سے وعدہ کرتے ہیں نا کہ خیال رکھیں. اب یہ تو وعدہ کر لیں، پھر آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. تیسری بات وہ یہ کہ صحیح حل کیا ہے، یہ تو وہ ہمارے بس میں کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 6-7 ادارے اگر بنائے جائیں اور ان پر فوکس کیا جائے تو کسی ملک کو بنایا بھی جا سکتا ہے، اس کو ٹھیک بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس میں تبدیلی بھی لائی جا سکتی ہے. ایک تو تعلیم ہے. تعلیم کے 2 حصے ہم نے بنائے ہوئے ہیں، ویسے ایک ہی حصہ تھا. پہلے زمانے میں ایک ہی جگہ میں دونوں تعلیمیں ہوتی تھیں. یہ انگریزوں کے آنے کے بعد تقسیم ہوئی کہ یہ مدرسہ ہے، یہ اسکول ہے، یہ دینی تعلیم ہے، یہ دینی تعلیم ہے، یہ مسٹر ہے، یہ ملا ہے، یہ فلاں ہے. پہلے نہیں تھا. تو ان دونوں جگہوں پہ مدرسے میں کچھ ایسے ہمارے مسائل ہیں جو مذہب کی طرف سے ہیں، کچھ مشکلات ہیں، کچھ ایسی یہاں فرقہ وارانہ چیزیں ہیں، لڑائی ہے، مار دھاڑ ہے، بہت سی چیزیں. اور دوسری اسکول، کالج، یونیورسٹی، وہاں سے لوگ نکل کر بھی پورے معاشرے میں پھیلتے ہیں. تو وہاں تربیت نہیں ہے، وہاں دیانتداری نہیں سکھائی جا رہی ہے، وہاں دین کی تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے. تو ہمیں ان 2 جگہوں پہ بیٹھنا چاہیے. یہ 2 چشمے ہیں جہاں سے پانی جا رہا ہے تمام نہروں میں اور تمام اس میں. ان 2 جگہوں پہ صحیح طریقے سے بیٹھنا چاہیے. اور مدرسوں میں کم از کم 30% عصری تعلیم شامل کرنی چاہیے، اور اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں کم از کم 30% دینی تعلیم شامل کرنی. تو یہ 2 ایریا تو ایسے ہو گئے جن پہ ہمیں، اور جامع رشید نے الحمدللہ یہ چیزیں شروع کی ہوئی ہیں. تیسری چیز ہے جامع رشید، آپ کو معلوم ہوگا کہ یونیورسٹی کے لیے بھی اپروول الحمدللہ میں مل چکا ہے، اور امید ہے کہ اس سال شروع ہو جائے گی انشاءاللہ یونیورسٹی. اور یونیورسٹی کے بعد پھر جامع رشید کو بہت موقع مل جائے گا قانونی لحاظ سے، قومی سطح پر بھی، بین الاقوامی سطح پر بھی اپنے پیغام کو ہر جگہ پہنچانے کے لیے. تیسری چیز ہے میڈیا. آج کے دور میں میڈیا، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، تو یہ آج زمانے میں بہت بڑی طاقت ہے اور بہت بڑا عفریت ہے کہ ایٹم بم کے لیے بھی میڈیا کی ضرورت ہے. اگر ایٹم بم کسی نے بنایا اور وہ میڈیا نہیں ہے تو اس کو کوئی نہیں سمجھے گا. تو اتنی بڑی یہ طاقت ہے اس زمانے میں. تو اس میڈیا کے لیے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے. اور الحمدللہ جامع رشید میں ہم نے چینل کے لیے آخری مراحل میں، آپ متقفین کے اللہ دعا قبول فرما، دعا کریں کہ جلدی ہمیں چینل مل جائے. تو اس کے بعد جو میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں یہ ہمیں لاکھوں کروڑوں تک کی بات پہنچا سکے. چوتھی چیز بیوروکریسی، اسٹیبلشمنٹ، مقننہ، انتظامیہ، جہاں جہاں فیصلے ہوتے ہیں، جہاں پالیسیاں بنتی ہیں، جہاں اختیارات ہیں، وہاں تو ہم لوگوں کو بھیجتے نہیں. فوج کو رات دن ہم برا بلا کہتے ہیں، تو ہمارے بچے فوج میں کیسے جائیں؟ فوج میں 26 لیفٹیننٹ جنرل ہوتے ہیں، 26-27. اس میں آرمی چیف ہوتا ہے، ISI چیف ہوتا ہے، نیول چیف ہوتا ہے، ایئر چیف ہوتا ہے، MI چیف ہوتا ہے، 11 کور کمانڈر ہوتے ہیں. آپ جب فوج کے اتنے خلاف بولیں گے تو آپ کے بچے فوج میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا وہاں؟
میڈیا پہ آپ کی کوئی توجہ نہیں. میڈیا ایسے ہاتھوں میں ہے کہ وہ پیسے لے لے کے جب جو چاہتے ہیں فساد پھیلاتے ہیں. تو ہم جو نیک لوگ ہیں سب سے زیادہ ہم لوگ ذمہ دار ہیں. اگر وہ کوئی میڈیا بنا سکتا ہے آپ کو نہیں بنا سکتے. کس نے ہاتھ روکے ہوئے ہیں؟ تو چوتھی چیز میڈیا کی اور اس کی میں نے بتایا. ہاں چوتھی چیز یہ کہ سی ایس ایس کے لیے نوجوانوں کو یونیورسٹیوں سے کالجوں سے مدارس سے اچھے ٹیلنٹ ڈھونڈیں اور ان کو مقابلے کے امتحانات دلائیں تاکہ وہ بیوروکریسی میں جائیں. پورے پاکستان میں 250 افسر ہر سال منتخب ہوتے ہیں. بڑی بڑی کمپنیاں ہیں این جی اوز ہیں باہر کی جو پاکستان میں امتحان دلاتی ہیں اور وہ ایک کمشنر پورے ضلع کے وسائل پہ قابض کرتے ہیں. تو ہم نے یہ ساری عام جگہ لوگوں کو چھوڑ دی ہیں. وہاں کوئی فاسق فاجر آئے برا آئے جو بھی آئے اور ہم یہاں اللہ اللہ کر رہے ہیں. بس یہ دین نہیں یہ رہبانیت ہے. اللہ تعالیٰ جو ہمیں میری بات سمجھ رہے ہیں نا یہ رہبانیت ہے جو ہمارے دین میں نہیں ہے. تو سی ایس ایس کے امتحانات دینے چاہیے. افراد رجال سازی افراد تیار کر کے بھیجنے چاہیے. اچھے لڑکوں کو آپ اس میں بھیجیں جو یہ اس کے کالج ہوتے ہیں اس کے فوج کے کیڈٹ کالج ہوتے ہیں وہاں بھیجیں. وہاں بالکل آپ جا سکتے ہیں. ہم نے وہاں ایسے ایسے نیک لوگ دیکھے ہیں فوج کے اندر جرنیلوں میں جو قرآن کے حافظ ہیں کہ تعجب ناغہ نہیں ہوتی ان کی. تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے لیے دروازے بند ہیں. اس وقت میں جامعۃ الرشید کے 27 لوگوں نے فوج میں کمیشن لیا ہوا ہے ماشاء اللہ. جامعۃ الرشید تو معلوم کو مدرسے کے لوگ بھی جا سکتے ہیں. ہم نے بہت سی چیزیں خود فرض کر لی ہیں کہ وہاں کوئی نہیں جا سکتا. اسی طریقے سے تھنک ٹینک جو پالیسیاں بناتے ہیں جو ریسرچ کرتے ہیں پہلے اور پھر اس ریسرچ کو متعلقہ ان اداروں تک جو پالیسی میکر ہوتے ہیں وہاں تک پہنچاتے ہیں. تو جامعۃ الرشید نے سی پی آر ٹی ایک تھنک ٹینک بھی بنایا ہوا ہے. وہ انشاءاللہ اس کو ہم کوشش کریں گے. یہ جتنے ہمارے تعلقات بنے ہوئے ہیں یہ وہ تھوڑا سا ہم نے اس کو فعال کیا تھا اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا. تو یہ میں نے 5-6 چیزیں ایسی آپ کو بتائی ہیں اور یہ جامعۃ الرشید نے شروع کر رکھی ہیں. سب کی سب شروع کی ہوئی ہیں. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جامعۃ الرشید کے ان تعلیمی نظام پہ فوکس کریں اس کو سپورٹ کریں. باتیں کرتے رہیں گے اور ایسی وقت ضائع ہو جائے گا. کام کریں. ہر آدمی کے پاس امریکہ کے لیے مشورہ ہے فلاں کے لیے لیکن جو بس میں ہے وہ نہیں کرے. تو اگر یہاں جامعۃ الرشید میں ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا ہے اس کے لیے دعائیں بھی کریں کوشش بھی کریں اور جس سطح کی بھی سپورٹ کی ضرورت ہو اس کو کریں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. JTR Media House.